سبحان اللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء صدق الله العظيم عرصہ ہوا بشر کا کچھ ذکر ہی نہیں تھا عرصہ ہوا بشر کا کچھ ذکر ہی نہیں تھا خالق نے پھر ہمارا نام و نشاں بنایا بچوں کو بھول پن اور عورت کو نازکی دی بوڑھوں کو دی ذہانت مرد جواں بنایا خاروں کو گل نوازے بحروں کو موتی بخشے خاروں کو گل نوازے بحروں کو موتی بخشے لب کو دیا تکلم دل بے زباں بنایا انتہائی قابل احترام سامعین معزز علماء کرام عزیز طلبہ اور دور دراز کے علاقوں سے تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ ہم جامعہ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہما کے سالانہ پروگرام میں شریک ہیں اس پرفتن دور میں ایسی بابرکت مجلسیں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے محض انعام ہوا کرتی ہیں اس لیے ہمیں ایسی نیک مجلسوں کی قدر بھی کرنی چاہیے اور ان میں محبت اور شوق کے ساتھ شریک بھی ہونا چاہیے آج کی اس بابرکت تقریب میں مثالی خاوند کے عنوان پر چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں مثالی خاوند یہ انتہائی اہم عنوان ہے اس لیے کہ انسانی تعلقات میں سب سے مضبوط اور گہرا رشتہ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ساتھ اماں حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہی ہے اور جب مرد جنت میں جائے گا تو ساتھ اس کی بیوی بھی جنت میں جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کا آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا رشتہ ہی ہے اور یہ میاں بیوی کا رشتہ اتنا اہم ہے کہ اگر دونوں کے تعلقات آپس میں درست ہوں
تو دونوں کی زندگی جنت کا نمونہ بن جاتی ہے، اور اگر میاں بیوی کے تعلقات آپس میں درست نہ ہوں تو دونوں کی زندگی جہنم کا نمونہ بن جاتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کو میاں بیوی کی اتنی زیادہ فکر ہے کہ قرآن و حدیث میاں بیوی کے متعلق ہدایات اور احکامات سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر بندہ جو مثالی خاوند بننا چاہتا ہے، اگر وہ ان ہدایات اور احکامات پر عمل کرے گا تو اس کی دنیا بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ خاوند کے لیے سب سے پہلی جس صفت کا ہونا ضروری ہے وہ تحمل مزاجی ہے، کہ خاوند کے دل میں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے ہونا، کڑوی غصیلی باتیں کرنا، ہر وقت لہجہ بدل کر بیوی سے گفتگو کرنا، یہ عقل مند مردوں کا کام نہیں بلکہ بیوقوف مردوں کا کام ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت سے غلطی ہوئی، اب اس کا خاوند اگر چاہتا تو اسے کوڑے سے سزا دیتا، پھر بھی حق بجانب تھا، لیکن اس نے اپنی بیوی کو سزا نہیں دی بلکہ اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا تو بعد میں کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگا کہ میری بیوی سے غلطی ہوئی تھی، میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیا۔ امام ابو الحسن علی خرقانی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیر کے اوپر سوار ہو کر آ رہے تھے، دیکھنے والوں نے پوچھا کہ حضرت یہ مقام کیسے حاصل ہوا؟ تو فرمانے لگے کہ میری بیوی بڑی تلخ مزاج ہے، میں اس کی غصے والی باتوں پر صبر کر لیتا ہوں، یہ شیر میرا بوجھ اٹھانے پر صبر کر دیتا ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ بڑے اللہ والے گزرے ہیں، لیکن ان کی بیوی بہت تلخ مزاج تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کو ولایت کا یہ بلند مقام کیسے حاصل ہوا؟ فرمانے لگے کہ میری بیوی بڑی تلخ مزاج ہے، میں اس کی کڑوی باتوں کو برداشت کر لیتا ہوں تو اللہ رب العزت نے مجھے ولایت کا یہ مقام عطا کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کمینے لوگ بیوی پر غالب آ جاتے ہیں اور شریف لوگوں پر بیوی غالب آ جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں شریف بن کر رہنا چاہتا ہوں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ میں بد اخلاق بنوں اور بیوی پر غالب آ جاؤں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں با اخلاق بنوں اور بیوی سے مغلوب ہو کر رہوں۔ یہ خاوند کے لیے پہلی صفت ہے کہ خاوند تحمل مزاج اور برداشت والا ہونا چاہیے، اور خاوند کے لیے دوسری صفت جس کا ہونا ضروری ہے وہ ہے کہ خاوند کو مسکرانے کی سنت اپنانی چاہیے۔ جب بھی گھر میں داخل ہو تو تھانے دار بن کر داخل نہ ہو بلکہ مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہونا چاہیے، اور خاوند جب مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوگا اس کو دیکھ کر بیوی بھی مسکرائے گی تو گھر میں مسکراہٹ کا ماحول پیدا ہوگا جس سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے آتے تھے اور محبت کا اظہار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھی پانی پی رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کر فرمایا کہ اے حمیرہ میرے لیے کچھ پانی بچا دینا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی بچا دیا۔ پیغمبر علیہ السلام جب پانی پینے لگے تو پھر پوچھا کہ عائشہ تم نے اس برتن پر کس جگہ اپنے ہونٹ لگا کر پانی پیا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی لگا کر بتلایا کہ میں نے اس جگہ اپنے لب لگا کر پانی پیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی جگہ ہونٹ لگا کر پانی پیا۔ یاد رکھیے محبت ہمیشہ اظہار مانگتی ہے، خاوند کی ذمہ داری ہے کہ محبت کا اظہار کرے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا ہے اور پسلی دل کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سر سے پیدا نہیں فرمایا کہ اس کو سر پر چڑھا لیا جائے،
اللہ تعالیٰ نے اس کو پیروں سے بھی پیدا نہیں فرمایا کہ اسے بالکل دبا کر رکھا جائے، بلکہ اسے پسلی سے پیدا فرمایا۔ پسلی دل کے قریب ہے کہ اس عورت کو بھی دل کے قریب ہی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ خامند کے لیے دوسری صفت ہے جس کا اپنانا ضروری ہے، مسکرانے کی سنت۔ اور خامند کے لیے تیسری صفت جس کا اپنانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ خامند کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو اس کی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچہ بھی دیتے رہا کرے، چونکہ بیوی کا کوئی اور ذریعہ آمدن نہیں ہوتا اور اس کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہیں۔ گھر میں مہمان آتے ہیں، ان کے بچوں کو پیسے دینے ہوتے ہیں، اچانک کوئی ضرورت پڑتی ہے، خامند گھر میں نہیں ہوتا، اس لیے خامند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو کچھ نہ کچھ خرچہ بھی دے دیا کرے۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں حکم فرمایا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارے گا، اللہ رب العزت قیامت والے دن اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ دنیا میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو قیامت والے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں نصیحت کی تھی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو، تم نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا، آج تم کس منہ سے میری رحمت کے مستحق بنتے ہو۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے۔ یہ تیسری صفت ہے جس کا خاوند کے لیے اپنانا ضروری ہے۔ اور چوتھی صفت جس کو خاوند کے لیے اپنانا ضروری ہے وہ ہے اپنا مخدومیت کا مزاج توڑ لیا جائے۔ ہم میں سے ہر ایک کوشش یہ کرتا ہے کہ مخدوم بن کر زندگی گزارے، خادم بن کر زندگی نہ گزارے۔ اس مزاج کو توڑنے کی ضرورت ہے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے کپڑے کوئی استری کر دے، ہمارا جوتا کوئی صاف کر دے، ہمیں کھانا کوئی لا کر دے دے، ہمارے سارے کام کوئی دوسرا کر دے۔ یاد رکھیے یہ مخدومیت کا مزاج یہ تکبر کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں کے سردار ہیں، دنیا میں ان سے بڑا کسی کا مقام نہیں ہے، اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر دیا کرتے تھے، اپنا کپڑا خود سی لیا کرتے تھے، اپنا جوتا اگر ٹوٹ جاتا تو خود گانٹھ لیا کرتے تھے۔ اس لیے خاوند کو چاہیے کہ گھر میں رہتے ہوئے اپنے کچھ نہ کچھ کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت بنائی جائے۔ جب خاوند اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت بنائے گا، اس سے بیوی کے دل میں محبت پیدا ہوگی، جس میں پھر پورے گھر میں محبت کا ماحول بنے گا۔ یہ خاوند کے لیے چوتھی صفت ہے جس کو اپنانا ضروری ہے۔ اور خاوند کے لیے پانچویں صفت جس کو اپنانا ضروری ہے وہ خاوند کے لیے یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کی کبھی نہ کبھی تعریف بھی کر دیا کرے۔ بیوی اس کے کپڑے استری کرتی ہے، گھر کے کام کرتی ہے، اسے کھانا بنا کر دیتی ہے، خاوند کو چاہیے کہ اپنی بیوی کی ان خدمات کی قدر کرے اور دل سے قدر کرے اور اس کی تعریف بھی کر دیا کرے۔ علامہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک میاں بیوی تھے، وہ میرے مرید تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے دعوت کی، میں ان کے گھر میں چلا گیا۔ جب ان کے گھر گیا، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد پردے میں اس کی بیوی بھی آ کر بیٹھ گئی، اس سے بات ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ نے کھانا آج بہت اچھا بنایا تھا۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ تعریف کی تو وہ بیوی میری یہ بات سن کر رونے لگ گئی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ رو کیوں رہی ہے، میں نے تو کھانے کی تعریف کی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ رونے کی کیا وجہ ہے، تو وہ کہنے لگی کہ 40 سال ہو چکے ہیں میری شادی کو ہوئے، لیکن میرے خاوند نے ایک مرتبہ بھی میری تعریف کبھی نہیں کی ہے، اور آج جب آپ نے میری تعریف کی ہے تو مجھے اس وجہ سے رونا آ گیا۔ اس وجہ سے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمات پر اس کی تعریف کیا کرے، اس کے ساتھ محبت کا اظہار کیا کرے۔ یہ 5 خصوصیات ہیں جن کو اپنا لیا جائے تو ہمارے موجودہ حالات میں، موجودہ معاشرے میں ہمارے گھروں کے حالات درست ہو سکتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں، گھروں میں محبت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ 5 خصوصیات، پہلی
کہ تحمل مزاجی یعنی برداشت کا مادہ پیدا کر دیا جائے، دوسری خصوصیت کہ مسکرانے کی سنت کو اپنا لیا جائے، اور تیسری خصوصیت کہ بیوی کو اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچہ بھی دے دیا کرے، اور چوتھی حیثیت کہ اپنے کام اپنے ہاتھ سے کرنے کی عادت بنا لی جائے، اور پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ بیوی کی تعریف بھی کر دی جائے۔ جو خاوند ان 5 صفات پر عمل کرے گا دنیا میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی، آخرت میں بھی آسانی پیدا ہو جائے گی، اور اس دنیا میں بھی گھر میں محبت کا ماحول بن جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو باتوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔